اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس میں ہم صحیفہ کربلا آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور کتاب واقعاً انسان کو بہت زیادہ ذمہ دار اور بہت ہی تحقیقی نظر پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بہت بیزی زندگی میں سے ایک تھوڑا سا وقت، ایک مختصر سا وقت کتابوں کے مطالعے کے لیے نکالیں، اس لیے کہ جو کچھ ہے حروف کے اندر چھپا ہوا وہ خزانہ ہے کہ اگر ہم اس خزانے کو حاصل کر لیں تو پھر دنیا کی کوئی قوم ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ دولت صحیح معنوں میں علم ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کئی معنوں سے دولت سے بہتر ہے علم۔ کبھی فرماتے ہیں کہ دیکھو دولت کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ کبھی فرماتے ہیں دیکھو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی ان باتوں سے ایک لفظ سے ہی اگر ہم نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو اسیران اہل حرم کے دمشق کی طرف جانے کے سلسلے میں تھی۔ تھوڑا سا گفتگو کو ایک پیج پیچھے سے شروع کریں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے تاکہ سلسلہ کلام برقرار ہو جائے، دربار یزید یعنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اہل حرم کئی منزلوں سے گزرتے ہوئے دربار یزید میں پہنچے۔ جب اسیروں کا قافلہ شام پہنچ گیا تو انہیں شہر کی جامع مسجد لے گئے اور وہاں دربار میں داخل ہونے کے لیے یزید کی اجازت کے منتظر تھے۔ مروان بن الحکم مسجد میں آیا اور حادثہ کربلا کے بارے میں پوچھا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے وضاحت کی، اس نے کچھ نہ کہا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد یحییٰ بن حکم مسجد میں داخل ہوا، اس نے بھی سانحہ کے کربلا میں معلوم کیا اور اسے ماجرا بتایا گیا تو وہ اپنی جگہ سے کہتے ہوئے اٹھا، خدا کی قسم روز قیامت تمہیں محمد کا دیدار اور ان کی شفاعت نصیب نہ ہو سکے گی۔ اب میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اب تمہارے کسی معاملے میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ بہرحال دربار یزید میں داخلے کی اجازت ملی اور اہل بیت کے مرد جو کہ 13 تھے پس گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور باقی ایک زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، یزید کے دربار میں پہنچے۔ یزید اپنے قصر میں مشرف جبرون پر بیٹھا ہوا تھا اور شہیدوں کے سر اور اہل بیت کے داخل ہونے کو دیکھ رہا تھا۔ اسیروں کو دربار یزید میں پہنچانے کے بعد انہیں یزید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید سے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے تو تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فاطمہ دختر حسین نے کہا، اے یزید کیا رسول زادیوں کو اس طرح قید کیا جاتا ہے؟ یہ جملہ سن کر دربار والے چیخ چیخ کر رونے لگے۔ یزید نے یہ صورتحال دیکھ کر مجبوراً حکم دیا کہ علی ابن الحسین کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ بہت توجہ رکھیے اس تاریخی حقیقت پر۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام کا سر دھو کر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ یزید نے چھڑی سے امام حسین علیہ السلام کے دندانوں کو چھو کر کہنے لگا۔ یزید نے اس کے سینے پر مارا اور کہا، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے بعد یزید کے دربار والوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ شخص بڑا بنتا ہے اور کہتا ہے میرے والد یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے اور میرے جد اس کے جد سے بہتر ہے اور میں اپنے کو اس سے افضل سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا۔ رہی یہ بات کہ میرے والد یزید کے باپ سے بہتر ہے، میرے باپ کا ان کے والد سے جو معاملہ ہوا اس کے لیے حکمین کی ضرورت پیش آئی اور خدا نے میرے باپ کے حق میں فیصلہ کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ میری والدہ یزید کی ماں سے افضل ہے، ہاں قسم اپنی جان کی فاطمہ بنت رسول میری ماں سے بہتر ہے، اور ان کا یہ قول کہ میرے جد اس کے جد سے اعلیٰ ہے،
ہاں مسلم ہے کہ جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جد محمد سے بہتر ہے۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ میں یزید سے افضل ہوں، تو یہ شاید انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت نہیں کی، قُلِ اللہم مالک الملک۔ اس کے بعد یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، فرزند حسین، تمہارے والد نے قرابت داری کا لحاظ نہ رکھا اور میرا منصب و منزلت نہ دیکھ سکے اور میری بادشاہت کے بارے میں مجھ سے الجھ پڑے۔ خدا نے ان کے ساتھ جو کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔ علی بن الحسین نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا ان کا جواب دو، لیکن خالد سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ یزید نے کہا، ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ابن شہر و آشوب کہتے ہیں کہ اس کے بعد علی بن الحسین نے فرمایا، اے ہند اور سخر کے بیٹے، نبوت و امامت اس وقت سے ہمارے بزرگوں میں چلی آ رہی ہے جب تمہارا وجود بھی نہ تھا، اور بے شک جنگ بدر و احد اور احزاب میں رسول اللہ کا پرچم میرے جد علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں تھا، اور تمہارے اور منکرین کا جھنڈا تمہارے باپ دادا کے ہاتھوں میں تھا۔ اس کے بعد علی بن الحسین نے فرمایا، پھر اپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے یزید، وائے ہو تجھ پر اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے اور میرے بابا اہل بیت اور میرے چچاؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو یقیناً پہاڑوں بیابانوں میں نکل جاتا، خاک نشینی اختیار کر لیتا، وائے ویلا کی آواز بلند کرتا۔ تو نے میرے والد علی و فاطمہ کے لخت جگر کے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکا رکھا ہے۔ ہم تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے، پس تجھے بشارت دیتا ہوں کہ کل تو پشیمان اور رسوا ہوگا اور روز قیامت ہوگا جب لوگ جمع ہوں گے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ یزید نے حضرت زینب کی طرف رک کر کے کہا، کچھ کہو حضرت زینب۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہمارے نمائندے یہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یزید سے کہا، سچ کہتے ہو جو لیکن تمہارے باپ دادا بادشاہ بننا چاہتے تھے، شکر خدا ہے کہ اس نے انہیں قتل کیا اور ان کا خون بہا دیا۔ سکینہ بنت الحسین۔ اس وقت ایک شامی نے سکینہ بنت الحسین کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا، یہ کنیز مجھے بخش دیجئے۔ یہ سن کر سکینہ لرز گئی، اپنی پھوپھی زینب سے لپٹ گئی اور کہا، اے پھوپھی جان، تمہیں یتیم ہوئی اب کنیزی کی نوبت آ گئی۔ زینب نے شامی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے اور یزید کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس بچی کو کنیزی میں لے سکو۔ یزید نے زینب سے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے کنیزی میں لے سکتا ہوں۔ زینب نے فرمایا، خدا کی قسم خدا نے تجھے اتنی طاقت و تسلط ہرگز نہیں دیا مگر یہ کہ تو اسلام سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر لے۔ یزید کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے یہ انداز تخاطب، تمہارے باپ اور بھائی دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا، تو نے، تیرے باپ اور تیرے دادا نے خدا میرے باپ اور میرے بھائی کا دین اختیار کیا ہے اگر مسلمان ہو تو۔ یزید نے کہا کہ اے دشمن خدا، جھوٹ کہتی ہو۔ جناب زینب نے فرمایا، بظاہر تو امیر اور بادشاہ ہے اور گالیاں دیتا ہے اور اقتدار کے تسلط کی وجہ سے فحش بکتا ہے۔ یہاں گویا یزید کو شرم آ گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ سید کی روایت میں آیا ہے کہ شامی نے پوچھا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ یزید نے کہا، سکینہ بنت الحسین ہے اور یہ زینب بنت علی بن ابی طالب ہے۔ شامی نے کہا، حسین فاطمہ و علی کے بیٹے ہیں؟ یزید نے کہا، ہاں۔ شامی نے کہا، اے یزید، خدا تیرے اوپر لعنت کرے، تو خاندان رسول کو قتل کرتا ہے اور ان کی اولاد کو اسیر کرتا ہے۔ خدا کی قسم میں تو انہیں روم کے اسیر سمجھتا تھا۔ یزید نے شامی سے کہا، خدا کی قسم میں تجھے بھی ان سے ملحق کروں گا، اور اس کی گردن زنی کا حکم دے دیا۔ پھر یزید نے کسی کارندے سے کہا، میری چھڑی لاؤ، اور اسے اہل بیت کے سامنے امام حسین کے دندان مبارک پر مارا۔ زینب نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا، ایسا جاں گداز
ایسا جاں گداز نالا تھا کہ جس سے دربار کا ہر آدمی رونے پر مجبور ہو گیا، اور یزید نے ہاتھ روک لیا۔ ناگہاں قصر یزید سے کسی ہاشمی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہی تھی۔ آواز کو سن کر دربار میں حاضر سبھی لوگ رونے لگے۔ جب یزید نے اہل بیت کی عورتوں کے رونے اور فریاد و حسینہ کی آواز سنی تو ملامت کے انداز میں کہا۔ اس کے بعد چھڑی کو امام حسین کے لب و دندان پر، جس کا رسول بوسہ لیتے تھے، مار کر عبداللہ بن زابری کی طرف منسوب اشعار پڑھنے لگا، اور ان اشعار کا مطلب یہ ہے: عبداللہ بن زابری زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا سخت ترین دشمن تھا، زبان اور قلب دونوں سے دشمنی رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو وہ بھاگ کر نجران چلا گیا، لیکن پھر رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر پشیمانی کا اظہار کیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ اشعار یزید نے اسی کے پڑھے۔ ابو برزہ اسلمی کہتا ہے کہ اے یزید، وائے ہو تجھ پر، فرزند فاطمہ حسین کے دانت پر چھڑی مارتا ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ کو ان لبوں اور دندان کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ حسن حسین سے فرماتے ہیں، تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہارے قاتل کو نابود کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہ بات سن کر یزید کو غصہ آ گیا اور انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ یزید نے امام حسین کے لب اور دانت پر چھڑی مارتے ہوئے سر مقدس کو مخاطب کر کے کہا: اے حسین، میری نوازشیں کیسی ہیں؟ ایک کنیز قصر یزید سے باہر نکل آئی۔ اس نے جب یہ دل خراش منظر دیکھا تو خدا تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور آخرت کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ میں جلائے۔ اے ملعون، جن دانتوں پر تو چھڑی مار رہا ہے، رسول اللہ ان کا بوسہ لیتے تھے۔ یزید نے کہا: خدا تجھے سمجھے، اس مجلس میں تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کنیز نے کہا: میں نے غنودگی کی حالت میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور آسمان سے نور کا ایک زینہ زمین پر آیا، اور دو جوان سبز لباس پہنے ہوئے اس زینے سے زمین پر آئے، جتنی زبرجد کی ایک چادر ان کے لیے بچھا دی گئی ہو، جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل گیا ہو۔ ناگہاں اس سیڑھی سے ایک میانہ قد آدمی نیچے آیا، اس چادر پر بیٹھ گیا اور بآواز بلند کہا: اے بابا آدم آئے، بابا ابراہیم آئیے، بھائی موسیٰ اور بھائی عیسیٰ آئیے۔ اس کے بعد میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بال بکھرائے ہوئے فریاد کر رہی ہے: ماں حوا، سارہ، بہن مریم اور اماں خدیجہ آئیے۔ حاطف نے ندا دی۔ اس وقت فاطمہ نے زہرا نے فرمایا: بابا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کی امت نے میرے بیٹے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رونے لگے، اور اس کے بعد حضرت آدم کی طرف رک کر کے کہا: بابا آدم، آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے بعد ظالموں نے میرے بچے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ حضرت آدم، ان کے ساتھی اور فرشتے گریہ کرنے لگے، اور اس کے بعد میں نے تقریباً 80,000 آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے آگے ایک جوان تھا جس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا پرچم تھا۔ ان آدمیوں کے ہاتھوں میں آتشی اسلحے تھے، اسے ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے: اے آگ، اس قصر والے یزید بن معاویہ کو جلا دے۔ اس وقت میں نے تجھ کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا: آگ 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 سے کہاں مفر ہے؟ یزید نے کنیز کا خواب سن کر: وائے ہو تجھ پر، یہ کیسا خواب تھا؟ تو مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اس کے بعد اس کنیز کا بھی سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ یزید شراب پیتا ہے۔ یزید نے جوں کی شراب مانگی، اس میں سے کچھ پی اور اپنے آدمیوں کو دیتے ہوئے کہا: یہ بابرکت شراب ہے۔ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جب ہم اس میں سے پہلا جام پیتے ہیں تو ہمارے دشمن حسین کا سر ہمارے دسترخوان پر ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے کھانے کا دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور شراب پی رہے ہیں۔ سکینہ فرماتی ہیں: خدا کی قسم، میں نے یزید سے بڑا منکر، ظالم اور سنگدل نہیں دیکھا۔ روم کا سفیر یزید کے دربار میں۔ سفیر روم نے، جو کہ دل خراش منظر دیکھ رہا تھا، یزید سے کہا: تمہارے سامنے یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے تعجب کے ساتھ پوچھا: یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا: جب میں روم جاؤں گا تو مجھ سے یہاں کے دیکھے ہوئے حالات کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ مجھے اس خوشی اور مسرت کا سبب معلوم ہونا چاہیے۔
تاکہ قیصر روم سے بتا سکوں کہ وہ بھی اس سے خوش ہو۔ یزید نے کہا یہ سر فاطمہ بنت محمد کے بیٹے حسین کا ہے۔ سفیر نے پوچھا محمد وہی جو تمہارے پیغمبر ہے؟ یزید نے کہا ہاں۔ سفیر روم نے کہا ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ یزید نے کہا علی بن۔ ان کے والد کا کیا نام ہے؟ کہا علی بن ابی طالب رسول اللہ کے چچا زاد بھائی۔ سفیر نے کہا کہ نابود ہو جائے تمہارا آئین میرا دین تمہارے دین سے بہتر، کیونکہ میرے والد داؤد کے پوتے ہوتے ہیں اور میرے اور داؤد کے درمیان نسلوں کا فاصلہ ہے، اور ہمارے آئین کا اتباع کرنے والے میرا احترام کرتے ہیں، اور جس گدھے پر حضرت عیسیٰ ایک بار سوار ہوئے تھے اس کے سم کی جگہ ایک کلیسا تعمیر کر دی گئی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اور تم اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرتے ہو، جبکہ رسول اور حسین کے درمیان ایک بیٹی کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، تمہارا کیسا دین ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ یزید نے یہ بات سن کر کہا اس نصرانی کو یہیں قتل کر دینا چاہیے ورنہ یہ ہمیں اپنے ملک میں بدنام کر دے گا۔ جب سفیر نے یہ حالت دیکھی تو کہا اب تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو سنو، کل رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دی، اور اس خواب سے میں حیرت میں تھا، اور اب اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی، وہ بشارت صحیح تھی۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، امام حسین کے سر مقدس کو سینے سے لگایا اور چوم کر قتل ہونے تک روتا رہا۔ دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ دربار میں حاضر لوگوں نے سفیر روم کے قتل کے وقت امام حسین کے سر مقدس سے صدائے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صاف طور پر سنی۔ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب نے جب یزید کی اتنی جسارت اور بے حیائی دیکھی اور دوسری طرف دربار کی حالت بھی مناسب دیکھی تو اٹھی اور فرمایا حمد عالمین کے پروردگار کے لیے ہے، صلوات و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ خدا نے سچ فرمایا ہے کہ برے کام کرنے والوں کی عاقبت یہی تھی کہ وہ خدا کی آیات کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ اے یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے زمین و آسمان کو ہم پر تنگ کر دیا ہے اور ہمیں اسیر بنا کر شہر در شہر پھرایا، اور یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے تجھے عزت دی ہے اور ہمیں رسوا کیا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے تو خدا کے نزدیک معزز ہو گیا، اس لیے غرور سے دیکھتا ہے اور تکبر کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اور اپنی حکومت اور منظم امور کو دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ذرا ہوش میں آ، کیا تو نے خدا کا یہ کلام فراموش کر دیا ہے کہ منکر یہ خیال نہ کرے کہ یہ مہلت جو انہیں دی گئی ہے یہ ان کے لیے بہترین موقع ہے، بلکہ یہ مہلت ہم نے انہیں امتحان کے لیے دی ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور اضافہ کر لیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ دربار شام یعنی دربار یزید میں دیا، اور جس کی بنیاد پر دربار یزید کی چولوں کو متزلزل کر دیا اور قصر کی پوری عمارتوں اور بنیادوں کو یقیناً اس کے تکبر کے ساتھ گرا دیا۔ لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، اب ہم آپ کی خدمت میں چاہیں گے اجازت، اور حاضر رہیے گا انشاءاللہ، پھر آئیں گے آپ کی خدمت میں صحیفہ کربلا کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔